الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کا انتہائی عاجزی کے ساتھ شکر ہے کہ ایک بار پھر مالک الملک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوں۔ اللہ پاک ہمارا یہ اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ ماہانہ پروگرام جو ہے اپنے ہی ساتھیوں کی تربیت اور ان کی ٹریننگ اور ان کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کچھ نئے دوست جو آتے ہیں دعوت دی جاتی ہے ان کو ساتھیوں کی طرف سے، تو ان کو اللہ کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اس پیاری سی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہر دوست، ہر ساتھی نے اپنی ذمہ داری بڑے احسن انداز سے پوری کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک میری ذمہ داری جو ہے اس کو بھی صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا عنوان ہے اسلامی معاش اور معاشرہ۔ دعوت و توحید الحمدللہ ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس توحید اور تقوی اور ایمان کو اگر غیر محفوظ کر دیا جائے غلط معاشرے کی وجہ سے یا غلط معاش کی وجہ سے، تو پھر ایسا ہی ہے۔ قرآن حکیم ایک عورت کا واقعہ بیان کرتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک چرخہ کاٹتی ہے، تو جب شام کو وہ اپنا کاتا ہوا سوت جو ہے وہ دیکھتی ہے تو اس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، پھر اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نقدت غزلہا، وہ اپنی ساری محنت اپنے ہاتھوں برباد کر لیتی۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی مومن ہو اور متقی نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اگر کوئی متقی ہو وہ حلال نہ کھاتا ہو تو وہ متقی نہیں ہے۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے اسی لحاظ سے اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، تاکہ ہم جب اپنے گھروں کو واپس جائیں تو یہ ایک دلوں کے اندر جستجو اور ولولہ لے کر جائیں کہ یہ دو خطرناک چیزیں جو ہیں، جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو کھا جائیں گی، ان سے بچنا ہے۔ پہلی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی ہے، یا ایھا الناس، سارے انسان آ گئے، سب کالے گورے، پڑھے لکھے ان پڑھے سب آ گئے، الناس کا لفظ آیا، فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات، کھاؤ پاکیزہ اور حلال میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یعنی ہمارا حصہ، سمجھ آ رہی؟ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم دوسرے کا حصہ کھائیں گے تو کیا ہمارا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو مجھے دیا ہے وہ میرا ہے، جو آپ کو دیا ہے میرا نہیں ہے۔
اگر میں آپ کا کھاؤں گا تو حرام کھاؤں گا۔ اب حرام کا اصل لغوی معنی کیا ہے؟ ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں حرام کا مطلب ہے پلید، مرا ہوا، مردار، بدبودار، گندا۔ نہیں، حرام کا اصل معنی یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، اور حلال کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں اجازت دے دی جائے۔ تو اب اللہ نے فرمایا حلالن طیبن، اجازت ہے تمہیں پاکیزہ کی، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم نے کھانا ہے، جس سے روکا گیا ہے اسے تم نے رک جانا۔ اب قرآن حکیم اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، دو بھائی ہیں، جیسے مومن بھائی ہوتے ہیں، کاروباری شراکت ہے، معاملات ہیں، زراعت میں شریک ہیں، کوئی بھی سسٹم آپ لگا سکتے ہیں۔ اب قرآن وہاں خبردار کرتا ہے مومن کو، کیا کہتا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالکم، تم آپس میں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کیا ہے؟ کہ میں اور آپ شراکت دار ہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ بھی دکانداری کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن غیر موجودگی میں اپنی جیب میں بھی کچھ ڈال لیتا ہوں، منافع میں برابر، لیکن جیب میں ڈالنے میں برابر نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ باطل ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ ہم اس کو شیر مادر سمجھتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ آپ غور کریں، اللہ نے آپ کو حکم کیا دیا ہے؟ کھاؤ وہ جو تمہارے لیے طیب اور حلال ہو، جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے وہ تم نہیں کھا سکتے، اگر کھاؤ گے تو حرام ہوگا۔ کبھی ہم نے اپنی جان پہ غور کیا ہے کہ ہم کس کس طرح سے منع کی ہوئی چیزیں کھائے جا رہے ہیں؟ کبھی بھی چیک نہیں کیا ہم نے، بلکہ بعض لوگ تو چالاکی سمجھتے ہیں، دوسرے کے مال کو اینٹنا، اس کو بٹورنا، اس کو لے لینا چالاکی سمجھتے ہیں۔ یہ مومنیت نہیں، یہ قارونیت ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ کیونکہ جب مومن حرام کھانے لگے تو اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ جب مومن حرام کھانا شروع کر دے اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ جب مومن حرام کھانا شروع کر دے اس کی بات میں اثر ختم ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب اسی طرز سے آپ چلتے جائیں، کیا آپ اگر کسی سے بات کریں اور اس کا اثر نہ ہو اس پہ، کیا آپ خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے۔ ایک بہت بڑا مبلغ ہے، بہت بڑا عالم دین کہلانے والا ہے، لیکن اس کی بات کا اثر سننے والوں پہ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، میری ذات میں کوئی فرق تو نہیں، میری بات میں اتنا اخلاص کیوں نہیں ہے کہ اگلا بندہ سمجھ نہیں پا رہا؟ ہاں، سمجھ کر نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے، یہ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے تو دشمنی کی ہے نا، اگر سمجھ نہ آتی تو پیغمبروں کے دشمن ان کے قوم کے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے، وہ کہتے ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ نہیں، بات کی سمجھ آ گئی، سمجھانے والے نے اس انداز کے ساتھ سمجھا دی، اب ایک آگ لگی ہے کہ ہاں یہ بات تو میرے خلاف گئی۔ تو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، فرمایا ما کلہ حرام، جس کا کھانا حرام ہو،
ملبسہ حرام، جس کا لباس حرام ہو، مشربہ حرام، جس کا پینا حرام ہو۔ یہ تین بڑی اہم چیزیں۔ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اپنے جسم کے فائدے کے لیے، اچھا کھاؤں گا، اچھا پہنوں گا، اچھا پیوں گا، یہی تین چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکلو حرام، ملبسو حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لہ، اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو معاشرہ تو بعد میں بنے گا نا، معاش پہلے ہے۔ میرا کھانا کیسا ہے، میرا پینا کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، میں اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں کیا وہ حلال ہے، جائز ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں یہ کھلاؤں؟ حرام خور جو دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، اس سے لاکھ درجے وہ بہتر ہے جو زمین کی سطح پہ پڑا ہوا ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو۔ اللہ کی نظر میں وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ بے ایمانی تو نہیں کر رہا، وہ کسی کا حق تو نہیں چھین رہا، بلکہ مانگ رہا ہے مجھے دے دو، میرا حق ہے آپ کے اوپر، میں غریب ہوں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مجھے دے دو۔ وہ کسی کا حق نہیں کھا رہا، لیکن ایک طرف مالدار ہے، بڑا عزت دار ہے، اور مال کی ریل پیل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ساتھی اس بات پہ غور کریں کہ جہاں ہمارے اوپر اسلام فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر اسلامی معاشرہ بھی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جب ہجرت کی تو سب سے پہلی کوشش کیا تھی؟ معاشرے کا قیام۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑا ہے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا ہے، ان کے درمیان رشتے ہوئے ہیں بچے بچیوں کے، اور اس کی بنیاد تو اللہ کے رسول نے مکہ میں ہی رکھ دی تھی۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مکہ میں ہوا تھا۔ یہ زینب رئیسین مکہ کی بیٹی تھی، اور زید خریدا ہوا غلام تھا جس کو اللہ کے رسول نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ان پابندیوں کو توڑا ہے کہ معاشرہ بنانا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کہ وہ معاشرہ مکے میں نہیں مدینے میں بنے گا، تو بن گیا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اللہ اکبر۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے اپنے مومنین بھائیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ فرماتے ہیں یوسرون علی انفسہم انہم خصاصہ، یہ اپنی جانوں پہ مومن کو ترجیح دیتے تھے حالانکہ ضرورت مند تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی دوسرے صحابی کے ہاں مہمان چلا گیا، تو اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ مہمان اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میزبان میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے، یہ عرب کلچر بھی تھا۔ اب کھانا ایک بندے کا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی ایسا کرو کھانا لے آؤ، لیکن یہ چراغ جو ہے نا یہ جل رہا ہے، رات کا ٹائم تھا، اس کو کسی طرح سے بجھا دو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب وہ جو میزبان تھا وہ بیٹھا ویسے ہی منہ ہلا رہا ہے، لیکن کھانا مہمان کھا رہا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھائی تو کھا لے، میرے پاس کھانا اور نہیں ہے، میں پھر کھا لوں گا۔ نہیں، یہ بات بھی اس کو برداشت نہیں ہوئی کہ میزبان میرا بھائی یہ نہ سوچے کہ میں بھوکا ہوں اور وہ کھا رہا ہے، کہیں اس کو شرمندگی نہ ہو۔
کتنا احساس تھا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ برباد ہو جائیں گے ہم اگر ہم معاشرہ قائم نہ کر پائے. اور معاشرہ تعلقات رشتوں ناتوں سے ہوا کرتا ہے، ایک دوسرے سے قرابت کی جاتی ہے. یقین کریں ہم اتنے ناکام ہیں اس معاملہ کے اندر کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک تیسرے درجے پہ جا کے رشتہ بنتا ہے. بیوی کے رشتہ دار ہیں، بیٹی کے سسرال میں سے آگے رشتہ دار ہیں، لیکن ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے چل کے جایا جاتا ہے. ہم مجبوریاں سمجھتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی، اگر ان کے کسی فنکشن میں کسی خوشی میں نہ جا پائے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. ارے تیری ناک بچے گی نہیں اگر تم مومن کا ساتھ چھوڑ جائے. کل قیامت والے دن کیا منہ دکھائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اصبروا ورابطوا، جمے رہو، رابطہ مت توڑو. یہ ایمان والوں کے لیے تھا. جہاں تو رابطہ اتنا بڑھا رہا ہے، تیرے قریب، تیرے شہر میں، تیری آبادی میں، بستی میں ایک مومن ساتھی ہے، جدھر تو جا رہا ہے اس کا نہ ایمان تیرے ساتھ ملتا ہے، نہ تقوی تیرے ساتھ ملتا ہے، نہ اعمال تیرے ساتھ ملتے ہیں. تو مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ قبر پہ سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے. لیکن کتنی محبت ہے تیری، تو کیسے معاشرہ بنائے گا؟ تو خود دوسرے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ چند لوگ جو نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آنے والے مستقبل یا اپنی نسل کے لیے اسلامی معاشرہ قائم نہ کیا اور ایسے روابط نہ بنائے تو یہ دین ایسے چھن جائے گا جیسے ایک چور سے چوری شدہ مال جو ہے جب برآمد کیا جاتا ہے تو اس سے چھین لیا جاتا ہے، ذرے ذرے کا حساب لے لیا جاتا ہے کہ اب اس کے قابل تو نہیں رہا کیونکہ یہ تیرا ہے ہی نہیں. دین چھن جائے گا. شیطان کا کام ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے دوسری آیت جو سورہ نحل کی پڑھی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں برابری کو، اعتدال. پہلا حکم کیا ہے؟ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دو، یہ عدل ہے. اس کے بعد پھر آگے واو کو عطف دے کر مزید بہترین چیز بنائی، والاحسان، بلکہ نہیں اتنے آگے نکل جاؤ اللہ کی رضا کے لیے کہ اب برابر نہیں، زیادہ دو، حق سے بھی زیادہ دو. مثال دیتا ہوں، ایک شخص عدل کرتا ہے، اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ دیتا ہے، عدل ہے نا، حساب کر کے زکوٰۃ دے دیتا ہے، فرض ہے. اب وہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے ایماندار مومن ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے دیا زکوٰۃ تو میں نے دے دی ہے، میں اور دے دیتا ہوں، تو یہ احسان ہے. تو جو زکوٰۃ ہی نہ دے، سوال ہے نا، جو زکوٰۃ ہی نہ دے، عدل ہی نہ کرے، احسان کیا کرے گا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اب ایک عدل تو مال کے اوپر ہو گیا، ایک عدل ہوتا ہے کسی کے حقوق کے اوپر، یعنی کسی کو اس کا مقام دینا ہے. آپ باپ کا مقام اگر برابر سمجھے عدل کریں تو باپ کے مقام کے ساتھ دوسرا نہیں مل سکتا. ہمارے ایک مثال ہے، چاچا بھی باپ ہوتا ہے نا، دیہاتی مثال ہے، چاچا بھی باپ ہوتا ہے، حالانکہ وہ باپ نہیں ہوتا، باپ وہی ہے جس کا بیٹا ہے. تو اب ترتیب ہے، ایک ترتیب تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہوئے اس کے مطابق چلے گا تو یہ عدل ہے. اب چچا کو چچا سمجھتے ہوئے اس کے مطابق چلے گا، یہ عدل ہے.
اب اگر تو باپ جتنا مقام چچا کو عزت اور تکریم کے لیے دیتا ہے تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، قانون نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ لیکن مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے حکم سے عدل کو کبھی چھوڑتا نہیں، بلکہ احسان کی طرف لپکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتری ہو جائے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ اخلاق میں بھی ایک عدل ہے۔ جب آپ اخلاق کر رہے ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو تو خوبصورت اور بہترین انداز سے کرو۔ تو کیا ہماری گفتگو یہ بھی معاشرہ بنانے کا حصہ ہے؟ یقین کریں ایمان تو بعد میں سمجھ آتی ہے نا، ایک بندہ ایمان کے معیار کو ابھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن کسی محلے کسی جگہ کے اندر وہ بندہ جب بھی ملتا ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، بھائی ٹھیک ہو، خیر کریے، حالانکہ یہ چھوٹی سی زبان اعلانی پڑتی ہے، چھوٹی سی زبان، لیکن دشمن بھی اس کا گرویدہ ہوتا ہے، اس کا مخالف بھی اس کا گرویدہ ہوتا ہے۔ کبھی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے تو جھگڑا کرنے والا کہتا ہے بابا جی آپ اچھے آدمی، آپ علیحدہ ہو جائیں، ان سے نمٹنے دیں۔ یعنی آپ کی زبان، آپ کا اخلاق دشمن کو بھی گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے مارا بھی جاتا ہے، اس کا مال بھی چھینا جاتا ہے، زیادتی بھی کی جاتی ہے، اور زبان سے گالی بھی دی جاتی ہے، اس کے غیبت بھی کی جاتی ہے، اس پہ الزام بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے برا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 نقطوں میں بات ختم کر دی، اگر دونوں مسلمان ہو، المسلم من سالم المسلمون، اگر کوئی مسلم ہے تو محفوظ رہے گا مسلمان دوسرا من لسانہ و یدہ، تو مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچائے ہاتھ سے یا زبان سے نقصان پہنچائے، اس کی غیبت کرے، اس پہ بہتان لگائے، اس پہ کیچڑ اچھالے یا اس کا کردار کشی کرے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر تم بھائی کی غیبت کرو گے تو یہ سمجھو کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ میرے بھائیوں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کے اوپر کام کرتے تھے، وہ جو کام ہوتا تھا وہ پیغمبر کا طریقہ اور سنت بن جایا کرتا تھا۔ اب جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون ہے بھئی اس کو جو کھائے گا، اس کا گوشت کون کھائے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مردار ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، آپ پہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن؟ یہ عرب کا ایک انداز تھا، ان کا سوال بھی ایک مختلف ہوتا تھا، ان کا جواب بھی ایک مختلف انداز سے ہوتا تھا۔ کیوں کہ سننے والے غیر عرب کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بات کسی اور زاویے سے ہے، لیکن عرب کے بیان کرنے کا انداز کوئی اور ہوتا۔ اب اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ پہلے تو دعوت دی، کون ہے کھاتا ہے، جو کون کھائے گا اس کو؟ جواب ملا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو تم نہیں کھاؤ گے کیونکہ تم کراہت کرتے ہو، تو کیا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو گے؟ یہ بکری کا بچہ حلال ہے، مرا ہوا ہے، اگر ذبح ہو جاتا تو حلال ہوتا، لیکن ذبح نہیں ہوا، مر گیا، تم کراہت کرو گے، نہیں کھاؤ گے۔ تو اگر تمہارا بھائی مر جائے کیا اس کا گوشت کھاؤ گے؟ اللہ کے رسول یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، اپنے ایک دوسرے بھائی کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم،
ان یاکل لحم اخی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ ایاز اور محمود ایک ہو گئے۔ میں اکثر روایت پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر، صحابہ بیٹھے ہوئے مذاکن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، یا ابن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ بلال نے تو محسوس نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد دماغ میں بات آئی ابو ہریرہ کی کہ تو نے کیا کہہ دیا۔ پھر آپ کو تاریخ میں ملے گا صحابہ جب غلطی کرتے تھے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ پڑتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ اور قرآن بھی یہی نقشہ کھینچتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ اپنے آپ پہ ظلم کر لیں، لو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ کوئی غلطی کر لیں اور آئیں تیرے پاس، جاؤ کا تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے، اب تجھے درمیان کے اندر دعا کا سبب بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کر، ان کو ناکام نہ واپس لوٹانا۔ واستغفر لهم الرسول، چاہیے کہ رسول بھی بخشش مانگے ان کے لیے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو قرآن اور سنت نے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کی مثال، جب غلطی ہوتی تو فوراً پلٹتے، ہماری مثال جب غلطی ہوتی ہے تو ہم اور اکڑتے ہیں، اور زیادہ اکڑتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی قاتل ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، مومن شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں کافروں کے لیے ہوتی، مومنوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہماری حالت کچھ الٹ چل رہی ہے، جتنا غصہ، جتنا غیظ و غضب، جتنے اعتراضات، جتنی غیبت ہم آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، دوسرے کے نہیں کرتے۔ پتہ نہیں ہمیں اس کا معنی یہی سمجھ آیا ہے، فرض سمجھتے ہیں کیچڑ اچھالنا۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بنا بنایا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک معاشرہ ہے، یہ مسجد کے اندر ایک آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ایک معاشرہ ہے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا، یہ افراد ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ ان میں سے سارے نہیں، دو چار اختلاف شروع کر دیں، وہ اس کو برا کہے، اس کو برا کہے، اس کو برا کہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدھے ادھر ہو جائیں گے، آدھے ادھر ہو جائیں گے، پارٹی بازی بن جائے گی، اختلاف ہوگا، مسجد کے اندر ہی شور شروع ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ 2 یا 3 یا 4 گروپ نمودار ہو۔ معاشرہ بنا یا ٹوٹ گیا؟ ہماری حالت یہ ہے کہ تدبر اور برداشت، یہ 2 اہم ہتھیار ہیں مومن کے، لیکن ان میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ہم خوار ہیں، ذلیل و خوار ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت ہماری بہت اچھی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی دعوت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ہمارا اچھا ہے، لیکن ہم ناکام ہیں، ہم ایسا پلیٹ فارم نہیں تیار کر پا رہے۔ اور جنہوں نے کیا، قرآن گواہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، کوئی بلانے والا بھی نہیں، کوئی تلوار نیزے سے نہیں مار رہا، بلکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ بہت اچھا ہے، یہاں جائیں گے استحکام ہوگا۔
یہاں جھوٹ کی کوئی ایسی بات نہیں، یہاں ظلم نہیں ہوتا، یہاں عزتیں محفوظ ہیں، یہاں بے انصافی کوئی نہیں ہوتی، یہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، یہاں رونے والے کو گلے لگایا جاتا ہے، یہاں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا معاشرہ ہے۔ تو لوگ دوڑ کر فوج در فوج اس اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ قرآن کی شہادت ہے۔ اور جنہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام قبول کیا ان کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، 1450 سال ہو گئے۔ کیسر و کسریٰ تلوار کے ذریعے فتح ہوا ہے، زور شمشیر سے۔ دل نہیں بدلے تھے، وقتی طور پہ انہوں نے ارادے بدلے ہیں۔ تلوار سے ڈر کر ایمان قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لیکن انہی نے تھوڑے ہی سالوں کے بعد جب شمشیر کا دور ختم ہوا، انہی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی بجائے علی ولی اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ 1250 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اللہ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں، شرک کی انتہا کی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے مجھے موقع مل جائے تو میں ان کو قبر سے نکال کر اس پہ کوڑے ماروں گا۔ عجیب قسم کے الزامات اور توہین آمیز معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، تلوار سے کیا تھا۔ اسلام وہ ہوتا ہے جو کردار سے قبول ہو، معاشرہ اس کو کھینچے۔ آج ہم ذمہ دار ہیں، کل ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اسلامی معاشرہ نہ بنا پائے اور اسلامی معاشرے کی ہم نے داغ بیل نہ ڈالی تو ممکن ہے کہ یہ چند افراد جو بیٹھے ہیں کل یہ بھی نہ ہوں۔ نشیب و فراز آتے ہیں نا۔ اچھا دوسری طرف جائیں آپ، ایک کسی قبیلے کا ہے، دوسرا کسی قبیلے کا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں میں رشتہ داری ہو گئی۔ دنیاوی لحاظ سے وہ اور قوم ہے، وہ اور قوم ہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پہ رشتہ داری ہو گئی۔ اب عقل مند جو ہیں وہ اس رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی ایک رشتہ کو نبھانے کے لیے اور کئی رشتے کر لیتے ہیں۔ ایک خاتون کسی دوسرے قبیلے کی اس قبیلے میں آ گئی، اب اس کے بچے جوان ہوئے تو اس خاتون کے بچے یا بچیاں پھر اس قبیلے میں چلے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک یا دو نسل کے بعد وہ صرف 2 گھر نہیں ہوں گے بلکہ ایک پورا قبیلہ تشکیل پا چکا ہوگا۔ جب وہ خاتون دادی بنے گی یا نانی بنے گی تو اس وقت تک کتنے بیٹے اور کتنے پوتے اور پوتیاں جو ہے اور نواسیاں جو ہے بیاہ چکی ہوگی، خاندان 2 ضم ہو چکے ہوں گے، سینکڑوں افراد بن جائیں گے۔ تو یہ ہے معاشرہ۔ ہم تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں نا، معیار ہیں بس، فلانے کا مکان ٹھیک نہیں ہے، فلانے کے پاس یہ نہیں ہے، فلانے کا بچہ پڑا ہوا نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، اس کی آنکھ چھوٹی ہے۔ جاؤ گے کہاں؟ کس معاشرے میں جاؤ گے؟ یا ادھر جانا چاہتے ہو جدھر سے آئے ہو؟ ادھر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، نولی ما تولا، اللہ بھی فرماتا ہے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جانا چاہتا ہے جائے۔ جس قوم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی معاشرہ نہیں بنایا وہ قوم ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر بڑی بڑی دعوتیں اٹھی ہیں، توحید کی دعوتیں اٹھی۔ ایک جنون کا وقت تھا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ ایک آواز اٹھی، ڈاکٹر عثمانی کا دور جو لوگ جانتے ہیں، بڑا دور تھا، لیکن مسلمان معاشرہ بنانے میں ناکام رہے، کیونکہ رشتہ مجبوری بن جاتا ہے۔
اور ہمارے مومنین بھائیوں نے کسی غیر مومن سے اگر رشتے کیے ہوئے ہیں، اتنا بڑا خلا ہے، ایمان کا خلا، لیکن پھر بھی مجبوراً ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ بیٹیاں دے دیں، اب کیا کریں یار؟ تو اگر یہی مومنین کے اندر ہوں تو استحکام اور زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ لیکن ہمارے لیے ایک جو ناکامی ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا ہی معیار رکھا ہوا ہے، اسلام والا معیار نہیں ہے۔ اپنی رسوم و رواج ہیں، قبائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کو 3 طرح سے قبول کیا جاتا ہے، شادی کے لیے 3 طرح سے قبول کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عورت کا مال، عورت مالدار ہے، اس طرح سے بھی قبول کیا جاتا ہے۔ ایک عورت خوبصورت ہوتی ہے، مال نہ بھی ہو، خوبصورت ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے دیندار، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر فی الدین، فاظفر امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، دین والی عورت کو قبول کرو۔ یہ مال تیری زندگی نہیں بڑھا سکتا، یہ مال قیامت والے دن تیری جان نہیں چھڑوا سکتا، لیکن یہ کام کیا ہوا ممکن ہے قیامت والے دن تیرے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ تعلیم تو بہت ہے، تعلیم تو بہت ہے، لیکن اثر ہمارے اوپر کم ہے۔ 2 ہی آیتیں پیش کی ہیں میں نے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور دوسری ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ یہ 2 آیتیں ہم اپنی زندگی کے اوپر فٹ کریں، ایک نحل کی ہے، ایک بقرہ کی ہے۔ دوسرے کو تک ترازو میں تول رہے ہیں، اس کا وزن کر رہے ہیں، کہ کبھی اپنا وزن بھی کر لے، اپنے آپ پہ بھی ترازو لاگو کر۔ تو کہاں ہے، کس پانی میں ہے؟ آگے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، معاشرے سے آگے اب معاش کی طرف آ رہے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے دیا ہے تو قرابت والوں کے اندر دینا بھی چاہیے، اور اہم قرابت والے کون ہیں؟ آئیے ذرا سورہ ہود پڑھیے، قرابت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، بن گئی۔ آرڈر کیا، آسمان کو برسنے لگا، زمین کو حکم دیا، پانی اگلنے لگی، تندوروں میں سے بھی پانی نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اوپر بٹھاؤ، سوار بھی ہو گیا۔ اب قرابت کا معیار ہے، دیکھتے ہیں بیٹا بھاگا جا رہا ہے، پیچھے پانی بھاگا جا رہا ہے، وہ پہاڑی پہ چڑھتا ہے، پانی پیچھے پیچھے چڑھ جا رہا ہے۔ آواز دی یا بنیا، اے بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ادھر آ، کشتی میں آ۔ لیکن جب اللہ پاک رابطہ کٹ دے تو پھر رابطہ بن نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ مضبوط پہاڑ ہے، ادھر میں دوڑ رہا ہوں، پانی سے بچا لے گا، تیری کشتی کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچا سکتا، آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ حال بینہم الموج، دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر آئی ہے، بیٹا نظر نہیں آیا۔ جب وہ لہر ہٹی ہے تو بیٹا نظر نہیں آیا، درد ہوا دل میں، خون تھا، قرابت تھی، پکار اٹھے یا رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، میری قرابت ہے، میرا رشتہ ہے،
انہ وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے آل کو بچاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، تیرا قرابت والا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل گندے ہیں، تو پیغمبر ہے، تیرے اور اس کے عمل کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اس عمل اور ایمان کی وجہ سے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کر، مجھ سے سوال نہ کر ایسا۔ کیوں؟ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، باز آ جا، جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو قرابت تو یہ ہے۔ ایک روایت میں آیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مارکا ہوا، اس وقت بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، دوسروں کے ساتھ ہو کر جنگ لڑ رہا تھا، تو گھر میں بیٹھے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے ابو جی 2 بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہو، لیکن میں نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو اگر میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا تو زندہ نہ بچتا، کیونکہ تیرے میرے درمیان ایمان اور کفر کا فاصلہ ہے، تو تیرے قرابت والے تو مومن ہیں، ایماندار ہیں۔ اچھا، کچھ ہمارے حالات ایسے بن چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ مختلف میڈیاز کے ذریعے عجیب عجیب گیمیں، ان کا دماغ خراب کیا جاتا ہے، کئی تو بیچارے پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ ایک گیم چلی، وہ لڑتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، موبائل پہ لڑتے رہتے ہیں، نام مجھے نہیں آ رہا، ہاں جی، پب جی۔ اب وہ نوجوان جو ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوئے، تو تاثر کیا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو ماروں گا سالے کو، اس کو ماروں گا، وہ کہتا ہے اس سالے کو ماروں گا۔ اب ایک نفرت پھیل رہی ہے، یہی نفرت بڑھتے 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 دشمنی کو جنم دیتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کو اٹیک ہو چکا ہے اس معاملہ کے اندر، کئی بچے ایسے ہیں ان کا مستقبل خراب ہو چکا ہے، ان کو کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ ماں باپ نے 14 16 جماعتیں پڑھائی ہیں، ماں باپ نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا ہے، لیکن اس میڈیا نے ہمارے بچوں کو، نوجوان نسل کو یہاں تک برباد کر دیا۔ کیا فائدہ؟ وہ ایک مثال ہے، ایک بندے کے 3 بیٹے تھے، ایک تھانے دار تھا، ایک وکیل تھا، ایک مجسٹریٹ تھا، سارے اعلیٰ عہدے۔ اس کے بھائی کے بھی 3 بیٹے تھے، سارے ہل چلانے والے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لڑائی بن گئی، جب لڑائی بنی تو وہ جو جاہل بھتیجے تھے انہوں نے چاچا کی مرمت کر دی، خوب اس کی تفتیش کی۔ اس نے بیٹوں کو فون کیا، بیٹو آ جاؤ میرے ساتھ، تو یہ ہو گیا، ایک تھانے دار ہے، ایک مجسٹریٹ ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، تو آؤ۔ وہ آ گیا جناب۔ اب وکیل نقشے بنا رہا ہے، تھانے دار نقشے بنا رہا ہے، کہاں سے بھاگا، کتنا آ کے اس نے، وہ کیس بنا رہے ہیں نا، باپ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اخیر وہ تنگ ہو کے پوچھتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جی نقشہ بنا رہے ہیں، کیس بنائیں گے کہ کتنا بڑا مضبوط کیس بنتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ کیس بناتے رہو، تم سے تو وہی اچھے ہیں جو بے علم ہونے کے باوجود ان کے دماغ میں جو آئی انہوں نے کر دی۔ تم کیس بناتے بناتے جب ان کا کچھ کرو گے تب میں مر جاؤں گا، بہتر ہے تم کچھ نہ کرو۔ بعض تجویزی مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ تجویزیں ہمیں لے ڈوبی ہیں۔
کرنے کے کام جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت، ان کو فوراً چیک اینڈ بیلنس رکھنا. لوگ خود بخود اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں یقین کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر کسی سے لڑ کے بھی آتے تو ابا کو پتہ چلتا نا تو وہ مارتا تھا. ابا پہ ہم اس سے بھی مار کھا کے آپ بھی مار رہے ہو. وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ تم آئندہ کسی سے نہیں لڑو گے. آج اگر ایسا ہو جائے، آپ کسی ایک بچے کو تھپڑ مار دیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا باپ پوری فوج لے کر اسلحہ لے کر آ جائے گا، تو ہوتا کون ہے؟ تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ سوال ہے، وہ بچہ کیا بنے گا؟ پھر وہ بدماش بنے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر آپ چلتے جائیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑی کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں، اب ان ذرائع کو پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. باپ نے فون دیا ہے، بچہ میرا پڑھتا ہے کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے اوپر کوئی مطلب پڑھائی لکھائی کا کوئی کام آئے گا یا کوئی چیزیں اس کے کام آئیں گی. اب بیٹا جو ہے وہ پڑھنے کی بجائے کچھ اور ہی کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا جو دماغ خراب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھاؤ. حرکات بتا دیتی ہیں. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا آؤٹ ہونا ماں کو پتہ چل جاتا ہے اور بیٹے کا آؤٹ ہونا باپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بولنا، اس کا انداز، باپ ججمنٹ کر لیتا ہے میرا بیٹا بگڑ رہا ہے یا سنور رہا ہے. لیکن ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، ذرا سروے کریں. میں تو باہر جاتا ہوں، دنیا کے حالات کا تھوڑا بہت پتہ ہے. ہمارے رشتے ناتے جو ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو کھرا پن تھا اس میڈیا نے وہ بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے. بیٹیاں، میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، اس قوم کی بیٹیاں اب ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے اسی موبائل اور اسی سلسلے کی وجہ سے جا کر کورٹ میرج کر رہی ہیں. ہماری قوم کی نہیں ہے، وہ ہماری بیٹیاں ہیں. اور پھر ہمارے اس معیار نے ہمیں اتنا برباد کر دیا. ایک شریف آدمی کا قول ہے، غور کریں ذرا، بہت اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے جب نکاح عام ہو جائے گا تو زنا مشکل ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، زنا نہیں ہوگا. جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا عام ہو جائے گا. اب نکاح مشکل ہو چکا ہے. ہمارے اپنے معیار ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے بچی ہے، بچہ ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کو زوجیت کی ضرورت ہے، ہم ان کی جوڑا بنا دیں تاکہ اگلی زندگی اگلی نسل کو پھیلائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ نہ کر کے جائیں اس وقت تک ہم نکاح بھی نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو آپ کے سامنے اخبار ہیں، خبریں ہیں. ابھی تو گورنمنٹ نے بہت اس کے سینسر لگایا ہوا ہے، بڑی پابندیاں ہیں، لیکن کہانیاں بہت دور تک پہنچ چکی ہیں. تو ہم نے تو اس معاشرے سے بچنا ہے بھائی. معاشرہ بنانے کے لیے اپنے آنکھ کو بھی حیا کے اندر رکھو، اپنی اولاد کی آنکھ کو بھی حیا کے اندر رکھو. اپنے گھر کے اندر بھی اچھی تربیت کا ماحول پیدا کرو. اپنے محلے کے اندر بھی اپنا وقار بحال رکھنے کے لیے اچھی تربیت کا ماحول بناؤ. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، آنے والا وقت کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے. یہ میرے ساتھیوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی پہ تنقید نہیں ہے. جیسے ایک چور جو ہوتا ہے نا، جب چوری کرنے آتا ہے تو چوکیدار آواز لگاتا ہے، خبردار رہنا بھائی، خبردار رہنا، چور آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چور پکڑا جائے نہ پکڑا جائے لیکن وہ بھاگ جائے، چوری نہ کر سکے.
موقع نہ ملے، گھر والے جاگ جائیں، ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں۔ چور ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، چور ہمارا معاشرہ برباد کر رہا ہے، چور ہمارا معاش برباد کر چکا ہے۔ اس خواہش نفس نے جو کچھ ہم نے کرنا تھا اس سے ہمیں روک دیا، اور جو ہم نے نہیں کرنا تھا اس کے پیچھے ہم دوڑے ہوئے۔ مت بھلانا اس بات کو، اگر آج غافل رہے تو کل ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ سنورنا ہے تو آج سنوریے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ کوشش کریں گے ساتھی، انشاءاللہ انشاءاللہ رحمان اللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ پاک میرے ساتھیوں کے اہل و عیال کے جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل فرمائے، اور ہمیں تقویٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی وضو بنا لیں۔